ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ ویسے تو جو دعائیں وظائف میں بتایا کرتا ہوں اس کی عمومی اجازت ہوتی ہے، اسپیسیفک کسی ایک کو اجازت دینا ضروری، کسی ایک کو دے بھی دی تو آپ جتنے بھی لوگ سنتے ہیں تو میری طرف سے سب کو دلی اجازت ہوتی ہے، وہ میرے جو وظائف کر سکتے ہیں۔ اگر وہ سیم ان کا مسئلہ ہے تو بالکل کر سکتے ہیں۔ دیکھو یہ وظائف ہم تو تبھی نفع دیتے ہیں جب اندر کے تصورات جو ہے وہ اللہ کے بارے میں پاکیزہ آپ کر لیں، اللہ کے قرب کی تڑپ پیدا رکھ کے اب وظائف کرو گے تو وظائف کا نور تو تب اترتا ہے۔ اندر سے ہماری حالت یہ ہوتی ہے، ہم جو ہے وہ خدا بیزار ہو کے چلتے ہیں اور زبان سے تسبیح کر کر کے خدا کو پانا چاہتے ہیں۔ اللہ تو زبان ہی ہمارے قلب کو دیکھتا ہے۔ شیف کے حوالے سے اس میں تو آپ تمام ناظرین نوٹ کر لیں کہ میرا خیال نہیں کہ کوئی وظیفہ ایسا ہو کہ جہاں درود شریف نہ ہوتا ہو۔ یہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ درود شریف اول آخر ضرور ہوتا ہے۔ عام طور پہ 11 دفعہ درود شریف بتایا جاتا ہے، اگر کبھی نہ بتایا ہو تو آپ درود شریف ضرور شامل کریں۔ اور اگر بعض ایسے وظائف ہوتے جس میں درود شریف نہیں پڑھنا ہوتا تو وہاں تصریح کر دی جاتی ہے کہ اول آخر درود شریف نہیں ہے۔ بس اوقات بعض دشمنوں کے لیے پڑھا جاتا ہے اور غیظ و غضب کے لیے پڑھا جاتا ہے، بعض وظائف ایسے ہیں کوئی کڑوی چیز منہ میں رکھ کے پڑھی جاتی ہے، اور درود شریف تو رحمت للعالمین کا تذکرہ ہے تو وہاں غضب میں رحمت کو کیوں ملائیں؟ اس لیے وہاں جو ہے مشائخ سلسلہ کہتے ہیں درود شریف نہ پڑھیں، یہ غیظ و غضب کے ساتھ جو ہے آپ یہ ورد کریں تاکہ اللہ کا غضب اس دشمن پہ ٹوٹے، تو وہ خاص تو اس کی تصریح کر دیتے ہیں۔ لیکن عام طور پہ اگر میں نہ بتاؤں تو پھر آپ انڈرسٹوڈ سمجھ کے درود شریف لازمی شامل کریں، کیونکہ درود شریف کی برکت سے تو وظیفہ آپ کا قبول ہونا ہے اور اللہ کے جو شرف قبول نصیب ہوگا، تو درود شریف جو ہے آپ بالکل اس میں پڑھیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ آج ہم بات کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے 43ویں نمبر پر، 43rd جی، اور وہ الکریم۔ الکریم۔ الکریم، الکریم کو معنی بہت کرم کرنے والا جی، اور یہ جو ہے اس کے عدد جو ہے 270 ہیں، یعنی عدد کبیر 270 اس کی عدد ہیں، اور یہ نام جو ہے اس کی جو ہے مفرد عدد جو ہے وہ 9 ہے، 9۔ جب بھی اس کا ورد وظیفہ کیا جائے تو ہر 9 دن کے بعد ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس نام کا اجلال عطا فرما دیں۔ اور قرآن کریم میں یہ نام 3 مرتبہ مختلف جگہ پر دہرایا گیا ہے۔ اور کریم ایک ایسا نام ہے کہ کریم، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ صرف اللہ ہی کی ذات کے ساتھ سجتا ہے۔ اصل میں کریم اللہ ہی کو کہا جا سکتا ہے، ہاں درجہ بدرجہ اللہ کی غیر پر بھی کریم کا اطلاق ہوتا ہے، لیکن حقیقی معنی میں کریم کا مصداق صرف اللہ کی ذات ہے، کیونکہ کریم اس ذات کو کہتے ہیں کہ جو ذات جو بغیر مانگے، بغیر استحقاق کے اور اس انسان کے گمان سے زیادہ عطا کرے، اور پھر عطا کرنے کے بعد خود ہی اس کی تعریف اور توصیف بھی کرے۔ سبحان اللہ۔ ہاں، ایک بندہ اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرنے والا ہے تو اللہ اس کی تعریف بھی کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے راستے میں کتنا خرچ کر رہا ہے، حالانکہ دیا خود ہی ہے۔ تو یہ ہے، تو اس کو کہتے ہیں کریم۔ لہٰذا کریم کو اردو کے اندر اصل میں کوئی معنی کیا نہیں جا سکتا، عام طور پہ سخی اس کا معنی کر دیا جاتا ہے، لیکن یہ وہ سخی جو معنی ہے وہ پورے اس معنی پہ حاوی نہیں ہے، کیونکہ اس میں اس قدر صفات اللہ کی آ جاتی ہیں کہ جو بغیر مانگے، بغیر استحقاق کے عطا کرتا ہے اور انسان کے گمان سے بھی زیادہ دیتا ہے۔ اور جیسے میں نے بتایا کہ دے کے پھر خود ہی تعریف کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انہوں نے ایک جگہ گزر رہے تھے تو ایک شخص تلاوت کر رہا تھا، تو تلاوت کرنے والے نے کہا کہ انا وجدناہ صابرا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی ذکر فرما رہے ہیں کہ بلا شبہ ہم نے جو ہے اپنے بندے جو ہے ایوب کو بڑا صابر پایا، اور وہ بڑا نیک آدمی ہے، بڑا اچھا آدمی ہے، اور بہت جو ہے وہ اللہ کی طرف آہوزاری کرنے والا ہے۔ تو یہ اللہ ذکر کر رہے ہیں۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے جیسے یہ سنا تو آپ مسکرائے فرمایا کہ اللہ کی بھی عجیب شان ہے، وہ واقعی کریم ہے، خود ہی صبر کی طاقت دی ایوب کو اور خود ہی اس کے صبر پر تعریف کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ورنہ بندے کی کیا طاقت ہے کہ معمولی ایک کانٹے پر بھی صبر کر پائے، اس کی عنایت ہے کہ وہ عطا کرتا ہے صبر، اور صبر عطا کر کے پھر خود ہی کہتا ہے دیکھو کیسا میرا صابر بندہ ہے۔ تو یہ ہے کریم۔ اور کریم میں نے بتایا کہ اللہ کے سوا کسی دوسرے کو کریم نہیں کہا جا سکتا، ہاں کہتے ہیں تو وہ یہ ہے درجہ بدرجہ کہ کسی نہ کسی درجے میں اس میں جو کرم کی شان موجود ہے، اس کے اندر جو ہے کسی نہ کسی درجے میں جو ہے وہ ایک سخاوت موجود ہے، لیکن حقیقت میں کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور اس کے بڑے عجیب فضائل و فوائد ہیں کہ ایک آدمی چاہتا ہے غیب سے مجھے رزق ملے، میرے پاس اسباب وسائل ہیں نہیں، یا اللہ غیب سے آپ رزق عطا فرما دیں،
اور ظاہر کہ کریم میں بلا استحقاق دینے کی صلاحیت موجود ہے، لہذا بندہ اس نام کو جو ہے کہتے ہیں چمٹ جائے گا کہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہے کہ یا اللہ مجھے بس غیب سے رزق چاہیے، اس لیے کہ میں اسباب وسائل کسب معاش اس کی مجھ میں طاقت نہیں ہے۔ اس کے لیے فرمایا کہ یا تو اس کی اپنی عدد 270 مرتبہ پڑھے یا 313 مرتبہ پڑھے، یا اس بندے کے اپنے نام کی عدد وہ یہ پڑھے، اور اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے وہ اللہ تبارک و تعالی سے روز دعا کرے۔ نماز فجر کے بعد پڑھے تو بیسٹ ہے، ورنہ عصر کے بعد پڑھ لے تو یہ ہے۔ تو اس طرح یہ عمل شروع کر دے اور یہ 90 ڈیز پابندی سے کرے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی غیب سے اس کے رزق کا انتظام کرتے ہیں، اس پہ خوبی ہے۔ دنیا کے مسائل ہیں، ہم لوگوں کے مسائل ہیں یہ، اور لوگوں کو گھر بیٹھے اپنے لیونگ روم میں، اپنے بیڈ روم میں، ٹی وی کے اوپر، فون کے اوپر یہ مسائل کا حل یوں مل جاتا ہے، اور ماشاءاللہ اللہ آپ کو کیا کہہ سکتا ہوں، زندگی دے اور صحت دے اور تندرستی دے اور ایسے ہی رکھے ہمیشہ۔ آمین۔